بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العظیم ہم اسم منقوص کے متعلق بات کرتے ہیں کہ اسم منقوص کسے کہتے ہیں اور اسم منقوص کا اعرابی حالت کیا ہوتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اسم منقوص ہر اس اسم معرب کو کہتے ہیں جس کے آخر میں یا اصلیہ غیر مشددہ ہو، وہ اسم منقوص ہوگا۔ جیسے الداعی، الرامی، المحامی، النادی، القاضی۔ ان اسما کے آخر میں یا اور ما قبل مقصور ہے، اس لیے یہ اسما کیا ہے؟ اس میں منقوص ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ سے کوئی کہے فی، الذی اور یشتری اور قلمی، ہندیون، کیا یہ بھی اس میں منقوص ہے؟ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اصلیہ ما قبل مقصور ہے فی کے اندر، یہ اس میں منقوص نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ حرف جر ہے۔ اور الذی بھی اس میں منقوص نہیں ہو سکتا، اس کے آخر میں بھی یہ اصلیہ ما قبل مقصور ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ یہ اس میں موصول ہے، اور اس میں موصول یہ مبنی ہوتے ہیں، تو اس منقوص جو ہوتا ہے معرب ہوتا ہے، تو یہ الذی کیا ہے؟ یہ مبنی ہے، ظاہر سی بات ہے اس منقوص کے لیے معرب ہونا شرط ہے۔ اور اسی طریقے سے یشتری ہے، اس کے اندر بھی یا ہے اور ما قبل مقصور ہے، یہ بھی اس میں منقوص نہیں ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ یہ فعل ہے، فعل اس میں اس منقوص نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے قلمی بھی اس منقوص نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کے آخر میں جو یا ہے اضافتی والی یا ہے، یعنی میری قلم۔ اور ہندیون بھی اس میں منقوص نہیں ہو سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے آخر میں یا مشددہ یا کہہ لیجیے یا نسبتی ہے، اس لیے یہ جو کلمات ہیں فی، الذی، یشتری، قلمی، ہندی، یہ اس میں منقوص نہیں ہو سکتے ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں اس میں منقوص کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے۔ اس میں منقوص پر اگر لام تعریف یعنی الف لام اور داخل ہو یا اس میں منقوص مضاف ہو تو حالت رفعی و جری میں یا ساکن ہوگی۔ جیسے اس کی مثال لیتے ہیں، جاء القاضی، یہاں جا فعل، القاضی فاعل ہے، تو فاعل مرفوع ہوتا ہے، یعنی رفع کی علامات یہاں ضمہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں منقوص ہے۔ اس میں منقوص جب معرب باللام ہو یعنی ال داخل ہو تو اس پر یا پر جو ضمہ نہیں لکھا جائے گا، بلکہ وہاں ضمہ تقدیری ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اگر اس میں منقوص مضاف ہو تو وہاں بھی یا ساکنہ کے ساتھ ہوگی، جیسے کہا جائے جاء قاضی المدینتی، مدینہ کا یعنی شہر کا قاضی آیا۔ قاضی یہ ہے مضاف اور مدینہ کیا ہے؟ مضاف یہ کیا ہو جائے گا؟ فاعل ہو جائے گا۔ تو معرب باللام کی صورت میں ضمہ تقدیری ہے، اور اسی طریقے سے مضاف کی صورت میں بھی یہاں کسرہ، یہاں مضاف کی صورت میں یہاں بھی ضمہ تقدیری لکھا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر یہ حالت جری میں ہو، مضاف ہو، تو وہاں بھی ضمہ تقدیری ہوگا، جیسے کہا جائے سلمت علی قاضی المدینتی، علی قاضی المدینتی، یہاں کسرہ کے ساتھ نہیں لکھا، اس لیے کہ یہاں کسرہ تقدیری ہوگا۔ کب؟ جب مضاف ہو۔ تو قاضی یہ مضاف ہے اور المدینہ مضاف ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس میں منقوص پر اگر لام تعریف داخل ہو یا مضاف ہو تو حالت رفعی اور جری میں تقدیراً ہوگا اعراب، یعنی یا کو ساکن کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے
حالت نصبی میں فتحہ لفظی کے ساتھ ہوگا، اعراب جار، جیسے کہا جائے رأیت القاضیہ، رأیت القاضیہ، یا کہا جائے رأیت قاضیا، رأیت القاضیہ اور رأیت قاضیا، یہاں فتح لفظی کے ساتھ لکھا جا رہا۔ اور اسی طریقے سے اگر اسم منقوص پر ال داخل نہ ہو، یعنی لام تعریف نہ ہو یا مضاف نہ ہو، تو حالت رفعی و جری میں یا کو حذف کر دیا جائے گا، جیسے کہا جائے جاء قاضٍ، حالت جاء قاضٍ، آیا قاضی، قاضی کیا ہے حالت رفعی میں، یا کہا جائے سلمت علی قاضٍ، تو معرب باللام نہیں ہے، یعنی ال کے ساتھ کیا ہے خالی ہے، تو حالت رفعی میں کیا ہے یا کو حذف کر دیا جائے گا، اور حالت جری میں بھی یا کو کیا کر دیں گے حذف کریں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس میں منقوص کا اعراب ہے جب معرب باللام ہو یا مضاف ہو تو حالت رفعی و جری میں کیا ہوگا یا ساکن کے ساتھ پڑھی جائے گی، لیکن اگر معرب باللام نہ ہو یا مضاف نہ ہو تو حالت رفعی و جری میں یا کو حذف کر دیا جائے گا، لیکن حالت نصبی میں فتحہ لفظی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ یہ اس میں منقوص کی بحث ہوئی، امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس منقوص کو سمجھ لیا ہوگا۔ اگر فائدہ ہوا تو آگے شیئر کریں، انشاءاللہ پھر اگلے درس میں ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں، تب تک اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔